نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برادران ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، احباب اہل سنت، آج میں چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں، چونکہ بعد نماز جنازہ عام طور پر اب دعا کی جاتی ہے، اور اس دعا کے بعد بھی کچھ لوگوں کا اعتراض ہونے لگتا ہے کہ نماز جنازہ تو خود دعا ہے، پھر دعا کے بعد دعا کیوں؟ اس طرح کچھ خدشات اور اعتراضات بنائے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں معتدلانہ گفتگو کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ دعائیں جتنی بھی کی جائیں رب کی بارگاہ میں وہ کم ہیں، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہو تو یہ مانگنا جتنی بار ایک غلام اپنے آقا سے مانگے، بندہ اپنے خالق سے جتنی بار بھی مانگے، اس کو مانگنے کا حق ہے اور اس کو دینے کا اختیار ہے۔ تو اس میں حد بندی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ کہنا عقل کے قریب نہیں ہے کہ دعا جب ہو گئی نماز کی شکل میں تو پھر دعا کیوں کی جائے، جتنی بار بھی دعا کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، اچھی بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ عرض کروں کہ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی کسی حدیث شریف سے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کی ممانعت نہیں آئی ہے، نہ آیت قرآنی ہے۔ تو جس کی ممانعت قرآن سے یا حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ ہو، یا صحابہ کرام نے جس کو منع نہ کیا ہو اور وہ کام جائز اور مباح ہو، تو اس کو پھر کوئی منع کرنا گویا کہ شریعت اسلامی پر ایک جسارت ہے، تو منع کرنا نہیں چاہیے۔ تیسری بات یہ عرض کروں کہ جنازہ کے بعد دعا کرنا، اس سلسلے میں ہمیں کچھ روایت بھی ملتی ہے، کچھ اس کی دلیل بھی ملتی ہے۔ کشف الغطاء کی فصل ششم میں لکھا ہے، فاتحہ و دعا برائے میت پیش از دفن درست است، یعنی دفن کرنے کے پہلے فاتحہ اور دعا میت کے لیے کرنا یہ درست ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا، یعنی وہمی است روایت معمولہ قوت و شوکت میں علیہ الفتویٰ بہی یفتہ کے برابر ہے۔ یعنی کشف الغطاء میں کہا گیا کیا کہ ہمیں است روایت معمولہ، تو جب یہ کہا گیا تو اس پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ، ان کی یہ عبارت علیہ الفتویٰ و بہی یفتہ کے درجہ میں ہے، اس کی شان اور شوکت کے برابر ہے۔ یعنی علیہ الفتویٰ وہاں پر فقہاء کرام فرماتے ہیں جو راجح قول ہو، وبہی یفتہ بھی وہاں پہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں چند اقوال ہوں، چند آرا ہوں، تو اس جگہ پر اگر کوئی ایک قول کو ترجیح دینا ہو تو لکھا جاتا ہے وہ علیہ الفتویٰ وبہی یفتہ۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف الغطاء کی وہ عبارت، وہ ہمیں است روایت معمولہ، یہ جملہ ان کا علیہ الفتویٰ وبہی یفتہ کی قوت میں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ یہ راجح قول ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں رہ جاتی ہے۔ ہاں، اس میں جو خاص کر طور پر بات کرنا چاہوں گا وہ یہ، بعض علماء نے، بعض فقیہ نے اس کو مکروہ بھی کہا ہے، دعا بعد نماز جنازہ کو مکروہ بھی کہا ہے۔ تو اس کا پھر کیا مطلب؟ تو اس کا دو مطلب ہے۔ مکروہ کراہت اس صورت میں آتی ہے کہ یا تو آپ اس دعا کو لمبی کریں، جنازہ کے بعد والی دعا کو لمبی کرنے سے کراہت آ جاتی ہے، کیونکہ اب یہ تقاضا حدیث پاک ہے، میں نے شاید پہلے کبھی پیش کیا تھا، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ دعا کے جنازہ کے بعد میت کو دفن کرنے میں دیر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ میں نے کبھی عرض کیا تھا، اس کو حدیث کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ جنازہ کے بعد میت کو دفن کرنے میں دیر نہیں لگانا چاہیے۔ تو اگر آپ جنازہ کے بعد والی دعا لمبی کریں گے تو دفن میں تاخیر ہوگی
اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ناپسند بھی فرمایا ہے۔ تو اگر لمبی دعا کر دی جائے تو وہ کراہت آ جاتی ہے۔ تو بعض فقیہوں نے جو کراہت کا قول کیا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ لمبی دعا نہ کی جائے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ نماز جنازہ ختم ہونے کے بعد صفیں جس طرح لگی رہتی ہیں جنازے میں، وہ صفیں اسی طرح نہ لگی رہیں، بلکہ اس میں لوگ آگے پیچھے ہو جائیں، جگہ بدل لیں، یا مطلب چند ہی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز ختم ہو گئی ہے، اب اس کے بعد الگ سے دعا ہو رہی ہے۔ اگر اسی طرح جس طرح سے جنازے میں آپ نے صف بندی کی تھی، اسی حالت میں اگر آپ پھر دعا کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ شاید کہ جنازے کا ایک حصہ یہ بھی تو نہیں ہے۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے صفوں کو بدل دینا چاہیے، ترتیب بدل دینا چاہیے، تاکہ لگے نہیں کہ جنازہ کے اوپر یہ مستضاد کوئی امر آ گیا۔ تو اس صورت کو مکروہ بتایا گیا ہے کہ آپ صفوں میں کوئی فرق نہ لائیں اور سیدھا اسی طرح سے جس طرح سے لوگ پہلے سے کھڑے ہیں اسی حالت میں آپ دعا کریں، تو اس وہم کو جگہ مل جاتی ہے کہ شاید جنازہ کا ایک حصہ ہو۔ تو اس اعتبار سے مکروہ کہا گیا ہے کہ صفیں اسی طرح لگی رہیں اور آپ دعا کریں۔ تو صفوں میں کچھ نہ کچھ رد و بدل کر دینا چاہیے، پھر کراہت کچھ بھی نہیں ہے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی